بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور محترم سامعین کرام، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کو بنایا. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کا وہی مالک ہے اور وہی اس میں تصرف کر رہا ہے. یعنی کوئی چیز بھی پیدا ہو کر اللہ کے اختیار اور قدرت سے باہر نہیں ہے. نفع والی چیزوں سے جو نفع پہنچ رہا ہے وہ اللہ کے امر سے، اور نقصان دینے والی چیزوں سے جو نقصان ظاہر ہو رہا ہے اللہ کے امر سے. جیسے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں، تو دنیا میں آنے والے حالات وہ بھی اللہ ہی اتارتے ہیں. جسے اللہ نے پیدا کرنے میں کسی کو شریک نہیں کیا، وہ وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے. سورج نکالنے میں، دن رات کا نظام چلانے میں، ہوائیں چلانے میں، موسموں کے بدلنے میں، چیزوں کے بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں. تو حالات کے اتارنے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. لیکن انسان یہ وہ عظیم ہستی ہے اس دنیا میں کہ اس کی نیت اور جذبات سے لے کر اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کا اثر ان حالات پر پڑتا ہے. دنیا کے حالات بھی بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں اس کے اعمال اور نیت کی وجہ سے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق بھی انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے. اب وہ جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہوں، انسان کو اختیار نہیں دیا کہ اپنے تجربے سے، اپنی عقل سے، اپنے اعضاء کے استعمال کا کوئی طریقہ سوچے، بلکہ وہ اللہ نے دین کی صورت میں، اپنے احکام کی صورت میں اپنی چاہتوں کو ایک قانون بنا کر اتارا. آنکھ دی ہے کیسے استعمال، زبان دی ہے کیا بولا جائے، جس دیکھنے کا، جس بولنے کا، جس سننے کا، جس لینے دینے کا پوری دنیا پر اثر پڑے. آج ہم مہنگائی کی شکایت کر رہے ہیں، اور تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، پریشانیوں کی شکایت کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کا نتیجہ ہے. وہ تو ارحم الراحمین ہے، اس نے تو بغیر کہے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، خدمت میں لگایا. بغیر دعا کے روزانہ سورج نکالتا ہے، بغیر ہماری دعا اور مانگنے کے ہوائیں چلاتا ہے، اور بغیر ہماری کوشش کے ہمارے جسم کے اندر کتنے نظاموں کو چلاتا ہے. ایک نظام کو روک دے تو اربوں انسان سیکنڈ میں، ون سیکنڈ میں جو ہے ختم ہو جائے. اس لیے انسان بہت اہم ہے. حالات کا تعلق انسان کے اعمال کی وجہ سے، حتیٰ کہ نیت کا اثر پڑتا ہے. ہماری تاریخوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا، 7 وزراء اور اس کے نوکر چاکر، ہتھیار اور گھوڑے. چلتے چلتے دور کہیں چل پڑے اور پیچھے نکل گئے. اس کو پیاس لگی تو دور جا کر ایک باغ نظر آیا. باغ انار کا تھا، بڑے بڑے انار تھے اس میں.
اور اس نے کہا ٹھیک ہے، باغ میں جائیں گے، جو مالی ہوگا اس سے کہیں گے کہ ہمیں جوس پلاؤ، اس کا رس پلاؤ۔ تو گئے تو وہ مالی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ ہاں حیات سے پتہ لگ رہا تھا کوئی بڑی ہستی، دیہات کا رہنے والا، جنگل میں باغ ہے، اسے دارالحکومت اور محلات اور وہاں کے ایوان کا کیا پتہ۔ لیکن ایمان اور اعمال اور نیتیں صاف ایسی تھی، ایسی فدائیں تھیں ہزاروں سال، یہ تو اب بگڑا ہے، مسلمان بھول گیا سب کچھ، کہ ان کے پاس فراست تھی۔ انہوں نے کہا بھئی مسافر ہیں اور ہمیں پیاس لگی ہے۔ کہا بالکل ٹھیک۔ مسلمان جو باغات والے، کھیتوں والے، جانور والے ہوتے تھے، کیا ان کا معاشرہ تھا؟ وہ راستہ بتانے پر پیسے نہیں لیتے تھے، مشورہ دینے پر پیسے نہیں لیتے تھے، ان کا جذبہ خدمت کا تھا، اور یہ خدمت مفت میں نہیں۔ ہم اللہ کے بندے انسانوں کی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، ہم ان کی خدمت کریں گے، یہ جانوروں کو رزق پہنچے گا، اس نیت سے یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کے ہاں یہ صدقہ اور ثواب اور اجر لکھا جاتا تھا۔ اللہ کے خزانے میں جو جمع رہا اس کی بنا پر وہ لوگ سخی تھے۔ تو یہ عام معمول تھا، باغات میں سے گزرنے والے، کھیتوں میں سے گزرنے والے مہمان اس وقت پھلوں میں سے جو کھائیں تو ان کو کھلا دیا جائے، لیکن ساتھ لے جا نہیں سکتے، کیونکہ بھئی کاروبار بھی کرنا ہے، اس لیے اس وقت کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو بہرحال جو ہے باغ کے مالکان کی طرف سے یہ کہ بھئی کوئی آ جائے مسافر تو اس کو جوس پلا دو۔ اس نے ایک انار توڑا اور اس کے آدھے گلاس سے رس نکالا تو پورا گلاس بھر گیا۔ اس نے پیا تو بڑا میٹھا تھا، بہت ٹھنڈا تھا، بڑا مزہ آیا، لیکن بادشاہ تھا، بادشاہ کو تو اپنی حکومت چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے۔ اس نے کہا اتنا زبردست باغ اور ایسے اس کی آمدنی، اور مجھے پتہ نہیں، اور اس پر ٹیکس نہیں ہے، تو اس نے نیت کی کہ میں واپس جا کر دارالحکومت میں سارا نظام جمع کروں گا اور ان سے کہوں گا اس باغ پر ٹیکس لگایا جائے۔ تو یہ اس نے دل ہی دل میں سوچا، سوچ کر پھر سے کہا بھائی ابھی تو پیاس دور نہیں ہوئی، ذرا اور جو ہے انار لے آؤ۔ تو دوسرا انار کا ٹکڑا کسی اور کو پلا دیا۔ اس نے پھر انار توڑے اور پورا انار نچوڑا تو گلاس نہ بھر سکا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کون سے انار سے رس زیادہ نکلتا ہے، کون سے نہیں نکلتا؟ اس نے کہا پتہ ہے مجھے، یہ درخت میں کب سے اس کا مالک ہوں اور ان درختوں و پھلوں کو جانتا ہوں کہ کیا ہوا، پہلے آدھے انار سے گلاس بھر گیا تھا، اب تم نے پورا انار ڈالا، آدھا گلاس میں نہیں ہوا۔ تو وہ مالک کیا کہتا ہے، اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، ایک مسافر ہے، آیا ہے، اچھی حیات کا، کوئی وڈیرا ہوگا، کوئی بڑا زمیندار ہوگا، کوئی کسی تحصیل یا کسی ضلع کا آفیسر ہوگا، اس کو نہیں پتا یہ بادشاہ۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے رس کی برکت ڈالی۔ بادشاہ کو احساس ہو، وہ بھی ایمان والا تھا۔ اس نے کہا بھائی بات تو واقعی، اب یہ کسی فلسفی نے اس کو نہیں پڑھایا تھا، یہ ایمان اور اللہ سے تعلق کی بنا پر کہ انسانوں کی نیت اور انسانوں کے اعمال کا تعلق، جب اس کے اعمال سے اللہ کی رضا ملتی ہے تو اس کے اعمال سے دنیا کیوں نہیں بنے گی؟ اس کے اعمال سے جنت کے وہ محلات کہ ایک محل ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس کی دنیا کے حالات کیوں نہیں بنیں گے؟ یہی ہمارا قرآن و حدیث بتاتا ہے۔ بادشاہ کو احساس ہوا اور کہا واقعی یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ ایمان والا ہے، اس نے یہ بات ایمان کی فراست سے کی، اس نے یہ بات یہ فلسفے یا کسی سائنسی قانون سے نہیں کی۔ بادشاہ کو ندامت ہوئی اور فوراً اس نے اپنی نیت بدلی اور بتایا نہیں، کہا یار دیکھو ٹھیک ہے، ایک گلاس اور کوئی انار توڑو دیکھتے ہیں۔ تو توڑا گیا اور آدھے انار سے پھر گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا بھائی بات یہ ہے اے مہمان، عظیم مہمان ہو تم، معلوم ہوتا ہے بادشاہ وقت کی نیت بدل گئی۔ تو انسان اور ایمان والا تو وہ ہے کہ اس کی نیتوں سے جو ہے اللہ نظام بدلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات،
اے ایمان والو، تمہارا ایک ایک عمل کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ تمہارے اس اعمال کا تعلق تمہاری نیتوں کے ساتھ ہے۔ نیت کیا؟ کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ یہ سارے شہر والے، سارے ملک والے، ان کے سامنے میری ویڈیو چلی جائے، اس کے سامنے میرا یہ صدقہ کرنا چلا جائے، وہ میری نماز کو دیکھیں، سارا ملک کیا اور کوئی جو ہے صوبہ کیا، کوئی ضلع اور تحصیل کیا، اور ایک مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں نیت یہ آگی کہ یہ دیکھ لیں، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے اپنی اس نیت کو بگاڑ کر ان کے لیے کر میرا عمل خراب کر دیا، تم مجرم ہے، جاؤ تمہارے عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ تو مسلمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس کے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ اسی لیے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ غیر قومیں ہیں اور وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ بہت نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ جب جو خالق ہوں، مالک ہوں، رزاق ہوں، ان کے نظام کو جسم کے نظام کو اور ساری کائنات کو چلاتا ہوں، ان کے لیے رزق اتارتا ہوں، جب وہ مجھے نہیں پہچانتے، میری ذات پر ایمان نہیں لاتے، میرے امر کی وجہ سے وہ کوئی جو ہے میرا حکم نہیں مانتے، تو ان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے انہوں نے اچھائی کی تو دنیا کی نعمتیں میں ان کو دے دوں، اس لیے دنیا کی نعمتیں ان کے پاس بہت ہیں اور اللہ نے ان کو ڈھیلا چھوڑا ہوا، اسی سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دیکھو جی، مال ہے تو ان کے پاس، کارخانے ہیں تو ان کے پاس، نظام ہے تو ان کے پاس، وہ اللہ نے دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا۔ تو وہی حالات کا تعلق ایمان والے کی نیت اور اس کے اعمال کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور جب فضا ہوتی ہے تو پھر دیہات اور جو ہے بکری چرانے والے، ان کا بھی ایمان اور اعمال بہت اونچا ہوتا ہے۔ اسی طرح واقعہ ہے صحابہ کے جو ہے صاحبزادگان اور شہزادے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جعفر کے اولاد اور کچھ شاہد، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور رشتہ داروں میں سے کچھ نوجوان تھے اور وہ چلے جا رہے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان وہ ایسا سخی تھا کہ جانور چر رہے ہیں، بھیڑ بکری، تو دودھ اس کا نکالا جائے اور مسافروں کو دے دیا جائے، اس کی اجازت تھی۔ اور چرواہے کو بھی پتا تھا، اس چرواہے نے کہا بھائی مسافر ہیں، سفر میں چل رہے ہیں، اور کیونکہ آبادیاں قریب نہیں ہوتی تھی اور جانوروں پر یا پیدل سفر ہوتا تھا تو بہت سارا اسٹاک بھی لے کر نہیں چل سکتے تھے۔ آج کل تو ماشاء اللہ ٹرک ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اس میں ڈگیاں ہیں، اس میں سامان ہے، آج تو اللہ نے کتنی آسائشیں ہمیں دی۔ بہرحال ان سے کہا بھائی دودھ پلا دو، دودھ نکالا اور دودھ پلائے، دودھ پی لیا اور کچھ گزارا ہو گیا۔ لیکن ان حضرات نے اس چرواہے کو آزمانے کے لیے یہ کہا کہ بھئی ایسا کرو، ایک بکری بھی کاٹ دو، گوشت آگ پہ بھون لیں گے اور کھا لیں گے، ہمارا کچھ گزارا ہو جائے گا۔ اس نے کہا دیکھو میں چرواہا ہوں اور مسلمان ہوں، مالک کی طرف سے صرف دودھ پلانے کی اجازت ہے، بکری کاٹ کر کھلانے کی اجازت نہیں۔ جب اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے یہ اعمال ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی ذات کا خوف اور اللہ کی ذات سے امید نکل جائے تو مال کی بنیاد پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب مال کی بنیاد پر کرپشن کرتے ہیں اور ناسور بنتے ہیں، انسانوں کے لیے خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اور حرام مال سے جسم کا جو خون بنے گا، غذا ملے گی، خون بنے گا، اس خون کو پاک کرنے کے لیے یہ اللہ مغفرت فرما دیں، اللہ کا امر اور آرڈر ہے، ورنہ جہنم کی بھٹی کے علاوہ اس خون کو کوئی پاک نہیں کر سکتا، یہ جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا بکری کھلا دو، اس نے کہا بھائی یہ تو حضرات یہ بکری کھلانے کی اجازت نہیں ہے، یہ مالک کی ہے۔ اس نے کہا مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھاگ گئی، ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، یہ تو آسان سا مسئلہ ہے، ہوتا رہتا ہے۔
تو وہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ وہ چرواہا کیا کہتا ہے؟ وہ ایمان والا تھا، وہ نماز والا تھا، وہ تقوی والا تھا، ایک معاش کے طور پر بکری چرا رہا تھا۔ اس نے کہا میں مالک کو کہہ کے تجھے متعین کر دوں گا، کر لوں گا، لیکن یہ بتاؤ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا واقعی اللہ کا شکر ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ چرواہے کے دل میں بھی اللہ کا خوف موجود ہے۔ جب انسانوں کے دل ایسے صاف ہوں اور انسان جو اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کا دین یہ ادائیگی حقوق ہے، حقوق والا دین ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت تو انسانوں کو یہ ساری کائنات اللہ کے امر میں لگی ہوئی، کوئی کائنات کا ذرہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ فرشتے، یہ تو کرۂ ارض کتنا تھوڑا سا ہے اور 70% پانی ہے، کتنے جنگلات خالی ہیں، کتنے صحراؤں پر ابھی آبادی نہیں، کہتے ہیں 7 ارب انسان ہیں، یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کی یہ ہے پوری زمین بھر جائے تو شاید خراب اور اس سے بھی زیادہ تعداد پہنچ جائے۔ 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے اور فرشتے نور سے بنے ہوئے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کی عبادت اور تم سب عبادت کرو تو تمہاری عبادت، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو یہ نہ سمجھنا میں نے اپنے احکام اپنے فائدے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بتلانے کے لیے، اپنی عظمت میں ذاتی کرنے کے لیے نہیں، میری عبادت تو فرشتے کر رہے ہیں، ساری کائنات کر رہی ہے، اگر وہ بھی نافرمان ہو جائے تو میری بڑائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس عبادت کا حکم میں نے تمہارے فائدے کے لیے دیا۔ ہمارے دل میں ایمان کے آنے سے اللہ کی بڑائی میں ذاتی نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ کی ذات کا یقین یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا جو دل میں ہوگا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنا ہے تو اللہ سے اور امید ہے تو اللہ سے۔ اس یقین کو لے کر آپ جہازوں میں فضاؤں میں ہوں، ہواؤں کے تھپیڑے آپ کے جہاز کو تنکے کی طرح دائیں بائیں کر رہے ہوں، یا آپ بڑے جہاز اور شپ میں سمندروں میں ہوں اور جہاں اس کی پہاڑوں جیسی موجیں آپ کے جہاز کو تنکے کی طرح دائیں بائیں کر رہی ہو، یا آپ جنگل میں جانوروں میں گرے ہوئے ہو، یا دشمنوں کے نرغے میں آپ آگے، آپ کا یہ یقین ہے تو اس یقین کی بنا پر اللہ ان سارے کائنات سے حفاظت کر کے سالم آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے گا۔ یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے، یہ دل اسی لیے دیا ہے، یہ دل اسی لیے دیا ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کا یقین ہو۔ تو ایمان یہ سب سے بڑا سرمایہ، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ اور ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت، کہ سارے فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے نماز 2 رکعت نماز کی صورت میں انسان کو دے دی۔ فرشتوں کی عبادت فرمایا اتت السماء، یہ آسمان فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے اس میں جیسے ٹوٹنے لگے ہیں، چچکراہٹ کی آواز نکلتی ہے، اور ان کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بھرے ہوئے ہیں، تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہماری عقلوں کی پہنچ اور ہمارے کیلکولیٹر کا حساب فیل ہو جائے گا۔ ہم فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں کر سکتے، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قومے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے۔ سب کی عبادت کو اللہ نے مسلمان کی 2 رکعت نماز میں جہاں جمع کر دیا ہے۔ اور یہ فرشتے اتنی عبادت کے بعد جب اللہ کا دیدار کریں گے، کس لیے؟ کہ اس انسان کی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی تھی تو بتاؤ ہر دیکھنا کس بنیاد پر دیکھا اور کہاں دیکھا؟ زبان میں بولنے کی طاقت دی تھی، یہ اللہ نے دی ہے، اس زبان سے کیا کیا بولے، ایک ایک بول کا سوال ہوگا۔ کانوں میں سننے کی طاقت دی تھی، اس کانوں سے کیا سنا؟ جبکہ ہم نے تمہارے لیے اے امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ زندگی بنا کر سارے احکام پر ان کو چلا کر ان کا نمونہ پیش کر دیا تھا، بتاؤ تم نے اس کا کیا کیا؟ تو اس انسان کی زندگی کے حساب کے لیے محشر بپا ہوگا، تو یہ فرشتے اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کا دیدار کر کے بے ساختہ پکار اٹھیں گے، اے رب آپ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ جتنی ہم نے عبادت کی کروڑوں سالوں کی، تو ہم نے جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ہم آپ کے ویسے عبادت نہ کر سکے، اور جیسے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ویسے ہم آپ کو پہچان نہ سکے۔ تو بھائی جب اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں تو ہمیں کیوں حکم دیا اے انسان تمہیں بنانے کے لیے؟
گورنمنٹ ہمیں ملازمت دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے، اگر وہ نظام نہ چلے تو فیل ہو جائے، لوگ باہر آ جائیں اور مظاہرے کریں، تختے الٹ دیں اور اللہ کو ضرورت نہیں، تو اللہ آپ نے کیوں دیا؟ یہ ایمان کا حکم کہ تمہارے دل میں ایمان کا نور ہو اور اس نور کی وجہ سے اللہ کے احکام کو مانو۔ نمازوں کا حکم کہ یہ نمازیں تمہارے جسم کو پاکیزہ بنا دیں۔ یہ آنکھوں کا دیکھنا جس کا حساب ہوگا یہ ٹھیک ہوگا، جبکہ نماز میں آنکھوں کو ٹھیک استعمال کریں گے۔ تمہارے زبان کا ایک بول جو جنت سے ہٹا کر جہنم کے تلی میں لے جائے گا، یہ زبان کے بول ٹھیک ہوں گے نماز کی وجہ سے۔ تمہارے ہاتھوں کا تولنا اور اس میں ملاوٹ نہ کرنا، صحیح چیز دینا، تاجروں کی تجارت یہ ٹھیک ہوگی نماز کی وجہ سے، کیونکہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اور تمہارے عدالت، یہ افسر اور ذمہ داری کی سیٹ پر بیٹھنا اور عدالت کے محکمے میں فیصلے کی سیٹ پر بیٹھنا، قلم کے ایک ایک جنبش کا سوال ہوگا قیامت میں۔ اگر اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہوگا تو وہ تمہارے مدعی ہوں گے اور اللہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور تم مجرم بن کے پوری کائنات کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو تمہاری عدالت کا قلم ٹھیک ہو کب ہوگا؟ جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرو۔ تمہارا مسافتوں کو کاٹنا، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک ایک قدم۔ یہ کتنی 2 ارب مسلمان چل رہے ہیں، پھر رہے، آپ لوگوں کا عید کے لیے آنا، یہ تو کتنا مبارک ہے، کتنا مبارک ہے۔ یہ قدم اب یہ ٹھیک ہو جائے، اس کا تعلق نماز سے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تم سب عبادت والے ہو جاؤ، میری بادشاہت میں زیادتی نہیں کر سکتے، تو اے اللہ ہمیں عبادت کا حکم کیوں دیا؟ اے میرے بندو تمہارے فائدے کے لیے، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیاب کرنے کے لیے۔ آخر تم دل میں لوگوں کی محبت اور چیز اسباب کی محبت تو رکھو گے، اس کا نتیجہ تم دیکھ لو گے کہ ہر ایک سے بے وفائی دیکھو گے، ہر ایک سے منہ موڑنے کو دیکھو گے، اور کم از کم موت پر تو اپنے ہی جو ہے وہ قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے اور تمہارے تذکروں کو بھول جائیں گے۔ یاد رکھو اس رب کو، یہ تمہیں پیدا میں نہیں کیا تھا، اس کو پتا تھا، اور جب تم چل رہے ہو جہاں کہیں ہو اللہ کو پتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو عبادت کا حکم اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ ہر وقت تمہارے ساتھ، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ جب سے تمہارے دل ماں باپ نے کلمہ سکھایا، اللہ والا یقین سکھایا، اور تم اسی جذبے اور محبت سے چلتے ہو، وہ سارا سرمایہ تمہارے ساتھ ہے، اسی کے مطابق اللہ اور اللہ کی کائنات اور فرشتوں کے اعتبار تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تمہاری زبان کا بول ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نمازیں تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ عبادت کا حکم تمہیں بنانے کے لیے دیا، اور اسی میں سے ایک روزہ ہے۔ اللہ کا امر ہے، ایک اللہ کا امر وہ ہے کہ جس قدرت سے کائنات کو بنایا اور نظام چلا رہے ہیں۔ ہم سے تو حکومتیں نہیں چلتی، ہم سے یہ واپڈا کا نظام نہیں چل رہا، ہم سے یہ جو سڑکوں کا نظام نہیں چل رہا، ہم تو فیل ہیں، کیا دعوے کرتے ہیں، کون سا نظام ہمارا ٹھیک ہے، حالانکہ کتنا پیسہ اور کتنا عملہ لگا ہوا ہے، نیتیں خراب، عمل خراب۔ اللہ یہ تنہا اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے رمضان کا حکم دیا، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو ایک امر وہ کہ جس سے کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، اور ایک امر وہ جو اللہ اپنے بندے کو ایمان اور نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں، اس کی طاقت کائنات، ساری کائنات کے نظام کو چلانے کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اے میرے بندوں، اپنے دلوں میں میری محبت، میری ذات کا یقین اور مجھ سے ہونا بھر لو، کہیں بھی تم پریشان ہو نہیں سکتے۔ اپنی نمازوں کو درست کر لو، مددیں کروں گا، رزق دوں گا، شفا دوں گا، تمہارے جسم کے استعمال کو پاکیزہ بنا دوں گا۔ اور اسی کے لیے اللہ نے رمضان شریف کا حکم دیا کہ اللہ کے لیے رمضان شریف کا حکم دیا کہ اپنا مال ہے، اپنا کھانا ہے، اپنا گھر ہے، اپنا پانی ہے۔ یہ مسلمان ایمان کی جو بیچارے روزے نہیں رکھتے، ان کا تو کوئی اس گنتی نہیں ہے، وہ تو کسی گردان میں نہیں ہے۔ یہ تو روزے رکھنے والے اللہ کتنی قدر کرتے ہیں کہ حلال کھانا، اپنا گھر کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایمان کی بنیاد پر یہ انسان صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کے لیے کھانے پینے کو آگے پیچھے کرتا ہے، اللہ کے لیے کھانے پینے کو آگے پیچھے کرتا ہے، اور 30 دن کرتا ہے، 30 دن کرتا ہے۔ چند دن چائے پیو گے، چائے کی عادت ہو گئی،
چھوٹے گی تو سر میں درد ہوگا، اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں چند لمحات بیٹھو اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور بھائی ہم کیسے ڈھیٹ ہیں کہ پورا رمضان نماز پڑھتے رہے اور نماز کی ہماری عادت نہیں ہوئی۔ تو یہ کس لیے ہے کہ تم میں استعداد ہے، تم میں صلاحیت ہے، تم نے ثابت کر دیا ساری کائنات کے سامنے کہ ہم اس اللہ پر ایمان والے، ہم وہ مسلمان ہیں کہ اپنا مال ہوتے ہوئے، کھانا گھر میں ہوتے ہوئے اور پانی ٹھنڈا ہوتے ہوئے اللہ کے امر کے لیے ہم نے آگے پیچھے کیا۔ تو تم میں استعداد ہے کہ باقی 11 مہینے بھی تم جب حلال سے بچتے رہے اللہ کے امر پر تو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، ورنہ حرام لباس اور حرام مال اور حرام مال سے بنا ہوا گوشت جہنم کے علاوہ اور اللہ کی ناراضگی کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے فرما کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تمہاری تربیت کے لیے فرض کیے گئے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم سے پہلے لوگوں پر بھی تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ اور تم نے یہ روزے والوں کے لیے مبارکباد ہے، عید بھی روزے داروں کی ہے کہ اللہ ان کو یہ خوشی دیتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں اے اللہ 29 روزے یا 30 کا روزے ہم نے اپنے حلال مال کے ہوتے ہوئے، سخت پیاس کے لگتے ہوئے اور سخت بھوک کے لگتے ہوئے ہم نے کھانے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ ہم یہی کہتے رہے ادھر سورج غروب ہوگا، ادھر اللہ اکبر کی صدا لگے گی اور اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو ہم کھائیں گے۔ اے بندے اب 11 مہینے حرام سے روکنے کی تم میں استعداد پیدا ہو گئی۔ اگر استعداد پیدا نہیں تو خیر مناؤ اپنے ایمان کی اور اپنے روزوں کی۔ یہ اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے فائدے کے لیے ایمان کا حکم دیا تاکہ تم جنت والے بنو، جنت کی چابی ہے۔ نمازوں کا حکم دیا کہ تم اللہ کی مدد اترے تمہارے لیے، اللہ رزق دیں اور اللہ تمہارے جسم کے استعمال کو پاکیزہ بنا دے، اور روزے کا حکم دیا تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اور کیا اللہ کی رحمت ہے یہ رمضان کا مہینہ، کہتے جی مہمان مہینہ تھا، کسی نے کیا خوب کہا، او انسانوں رمضان مہمان نہیں تھا، مہمان تم ہو۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے وہ چلے گئے، وہ تو میزبان اپنے آپ کو کہتے تھے، اور یہ مہمان رمضان کا مہینہ باقی ہے، اب بھی آیا، اگلے رمضان میں بھی ہم میں سے کتنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور رمضان جب تک دنیا رہے گی رمضان آتا رہے گا۔ تو مسافر تو ہم ہیں۔ اللہ یہ رحمت بھیجے بھی رمضان کا مہینہ یہ اتنا بڑا کہ اللہ کے رسول 2 مہینے پہلے اس کی خوشخبری سناتے تھے کہ تم پر ایک بہت عظیم چیز آنے والی ہے اور تم ایک بہت عظیم چیز کا استقبال کرنے والے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بہت بڑی وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، یا کوئی دشمن کے خطرہ آ گیا ہے، غسانی بادشاہ نے حملے کا ارادہ کر لیا؟ فرمایا نہ کوئی وحی اتری ہے اور نہ جو ہے کوئی کسی دشمن نے، اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ اور روزے کا حکم مسلمانوں کے لیے آنے والا ہے۔ رمضان کے معنی ہتھیاروں کو سیکل کرنا، تلواروں پہ زنگ لگا ہوا ہے اور خود پر زنگ لگا ہوا ہے، تیر کمان رنگ آلود ہو گئے ہیں، یہ تو وہ کام نہیں کریں گے جب ان کو سیکل کر دیا جائے اور ان کو چمکا دیا جائے، اب ان کا کام پورا ہوگا۔ رمضان کے آنے سے وہ جو 11 مہینے میں انسان اپنے کاموں میں لگا رہا، اللہ کے حکم کو مانتا رہا، اس میں تھوڑا بہت گناہوں کا جو اثر آ گیا رمضان کی وجہ سے اللہ روئے کو پاکیزہ اور نورانی بنا دے گے۔ اللہ کرے ہمارا رمضان ایسا ہی گزرا ہو۔ رمضان کے معنی ہی سیکل کرنا اور چمکانا، لعلکم تتقون۔ یہ رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یعنی ہماری تو یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، 60-70 سال کی زندگی، وقت کا سرمایہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس، وقت کا۔ اور اللہ نے اپنا دین دے کر کھانا ہو، پینا ہو، کپڑے پہننا ہو، بیوی بچوں میں رہنا ہو، تجارت کرنا ہو، زراعت کرنا ہو، یہ سب ہمارے لیے عبادت اور اجر کا باعث ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے امر کو اور نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلیں تو یہ سب جو ہے یہ عبادت ہے۔ اور اگر نماز بھی دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ دنیا داری ہے۔
کیونکہ اگر 60-70 سال زندگی واقعی ہے، ہم نے وہ بہاریں دیکھی، ہم نے وہ موسم دیکھے، ہم نے یہ سارے حالات دیکھے، 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں 12 سال تو بچپن کے ہیں اور 6 گھنٹے انسان سوتا ہے، باقی زندگی ایک کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں ایسی نعمتیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا وقت دیا گیا، اس لیے اللہ نے پوری زندگی کو عبادت بنایا ہے۔ ہم غیر قومیں نہیں ہیں کہ ہمارے تہوار ہو، مستی ہو، لڑائی بھڑائی ہو، شرابیں پینا ہو اور ادھم فساد ہو، نہیں، ہمارے عید اور تہوار بھی اللہ کی عبادت ہیں۔ 2 عیدیں ہماری ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک قربانی کی عید ہے۔ عید الفطر رمضان کے روزے اور تراویحوں میں کھڑے ہونا اور اللہ کی طرف سے انعامات کا ملنا کہ تم گناہوں سے پاک ہو گئے، اب نئی زندگی شروع کرو، اس خوشی میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ اور عید پر اللہ اور دیتے ہیں، رمضان میں ہر رات میں 10 لاکھ نافرمانوں کو جو مسلمان ہوں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، آخری رات میں کروڑوں کو جو جتنے آزاد ہیں ان کا آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اس رات میں، اس دن میں اعلان ہوتا ہے، بتاؤ فرشتوں، جن میرے بندے اور بندیوں نے میرے لیے بھوکا اور پیاسا رکھ کر میرے امر کو پورا کیا، کیا اس کی جزا ہے؟ کہا اے اللہ، اس مزدور کی جزا یہ ہے کہ پوری دے دی جائے۔ تو سن لو، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے اور یہ اچھے کپڑے پہن کر خوشی میں میدان میں آئے ہیں اور اب میرے شکرانے کے واجب 2 نفل ادا کر رہے ہیں، واجب ادا کر رہے ہیں، تو میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور گناہوں سے نیکیوں سے بدل دیا۔ مجھے اپنی عزت علو شان کی قسم، یہ اس میدان میں جمع ہو کر آخرت کا جو مانگیں گے وہ تو فائدہ والا ہے، وہ قبول ہو جائے گا، اور دنیا میں جو چیزیں مانگیں گے میں دیکھوں گا یہ ان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، اگر مصلحت فائدے والی چیز ہوگی تو دے دوں گا، اور اگر اس میں نقصان ہے تو اس کے بدلے کوئی اور انعام ان پر کر دوں گا، اور اس ایمان والے کے منہ سے نکلنے والی دعا میں رد نہیں کروں گا۔ تو بھائی ہماری تو عید بھی خوشی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے اور تیاری بہت زیادہ کرنی ہے، اس لیے ایک لمحہ زندگی کا، اس لیے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ وقت جس کے ذریعے تیری رضا اور جنت اور تیرے فضل کو ہم لے سکتے تھے، ہم نے غفلت میں گزار کر اس کو ضائع کیا۔ اے اللہ یہ ہم نے ظلم کیا، معاف فرما۔ اس لیے مسلمان اعتراف کرتا ہے، تو بھی اللہ بقیہ زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان دیا تھا کہ بقیہ زندگی تقوی والی، جا رہے ہیں ہم آخرت کی طرف، کوئی نہیں رکا، اپنے ہی منہ مٹی تلے جائیں دبا کر آ جاتے ہیں، اور وہاں کا آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ تو بھئی یہ رمضان روزے دار کو ہر افطاری اس کے پورے دن میں دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، اور پھر رمضان پورا ہو جائے تو عید کی خوشی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ عید کی خوشی، ہماری خوشی بھی اتنی بڑی عبادت کہ جس سے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ فخر فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے شکرانے کی واجب، 6 تکبیرات زائد کے ساتھ، یہ دل میں نیت کر لی جائے۔ نیت کہتے ہیں دل کے فعل کو، دل میں نیت کر، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، بات سمجھے کہ زبان سے بولنا بھی ضروری ہے، زبان سے بولنا اس کا اظہار ہے، یہ دل کی نیت ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور 2 رکعت نماز واجب شکرانے کی اور 6 تکبیرات زائد کے ساتھ اس نماز کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں عام نمازوں کی طرح ہے لیکن 6 تکبیرات زائد ہے۔ امام جب کھڑا ہوگا تو اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ باندھ لینے ہیں، سبحانک اللہم پڑھے گا، سبحانک اللہم پڑھ کر پھر 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینے، دوبارہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک اور پھر باندھ لینے ہیں، پھر سورہ فاتحہ امام پڑھے گا اور سورت کے ساتھ سورت کو ملائے گا، پھر رکوع اور سجدہ عام نماز کی طرح ہوگا، اور پھر ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر امام پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت کو ملائے گا، اور سورت کو ملا کر پھر امام 3 تکبیریں کہے گا، تینوں دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے، دوسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا، تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر پر ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق نماز ہوگی اور دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اتنا بڑا مجمع روزے رکھ کر آیا اور عید کا دن ہے اور اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا، خوب اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر، یہ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
کیسی توجہ ہونی چاہیے، خوب اللہ سے مانگیں ذات کے لیے، خاندانوں کے لیے، علاقے کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آج امت مسلمہ کس حال سے گزر رہی ہے، ان کے لیے دعائیں۔ ہم غم میں ان کے شریک ہیں، وہ ہم میں ایک جسم ہے، وہ ہم ایک جسم ہیں، ان سے ہم نے غافل نہیں ہونا، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اے اللہ ہمیں تقویٰ دے دے، اپنی طرف رجوع عطا فرما دے۔ تیرا وعدہ ہے کہ میرے اولیاء کی طرف، میرے نیک بندے کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے گی تو آنکھ کو میں پھوڑ دوں گا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، توبہ کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے دین پر آنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ان کے ایمان کو سلامت رکھ اے اللہ۔ ان کے لیے دعا کرنا، اور دعا کے بعد بھی خطبہ ہوگا، خطبہ کا سننا بھی ضروری ہے، خطبے کا سننا بھی ضروری ہے۔ جب یہ مجمع آیا ہے، خطبہ سننے کے بعد پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ اللہ ہمارے اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اب صفیں درست فرما لیں۔